پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3410 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، اللہ نے مجھ پہ ساری امتوں کو پیش کیا، فجعل النبی والنبیان یمرون معاہم الرہط، میں نے دیکھا ایک نبی اور دو نبی ان کو جاتے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک گروہ ہے، والنبی لیس معاہ احد، اور بعض ایسے نبیوں کو بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ساری عمر اللہ کا پیغام پہنچانے میں صرف کر دی، لیکن کوئی ایک بندہ ان کے پر ایمان نہیں لے کر آیا، کوئی ایک ان کا ساتھی نہیں بنا۔ میں یہاں رک کے اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ اس مقام پر کیا کہیں گے آپ کہ جس نبی نے ساری زندگی نبوت کا پیغام پہنچانے میں خرچ کر دی لیکن کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا؟ کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ نبی تو ناکام رہ گئے؟ آج کی زبان میں انہیں تو ایک بھی ووٹ نہیں ملا، کوئی ایک سپورٹر بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ساری زندگی گزار دی، ایک بندہ بھی ان کا ساتھی نہیں بنا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی، تو کیا کوئی جرت کر سکتا ہے یہ کہے کہ یہ نبی ناکام تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہر مسلمان ہی یہ کہے گا کہ نہیں، نبی کامیاب گزرے، کامیاب زندگی گزار کر گئے۔ تو پھر کامیابی کیا ہوئی؟ لوگ تو اکٹھے ہوئے نہیں، مجمع تو بنا نہیں، جماعت بنی نہیں، گروہ تشکیل پایا نہیں، پھر یہ کامیابی کیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا اس حدیث کی روشنی میں کہ کامیابی لوگوں کا جمگھٹا نہیں ہے، لوگوں کا گروہ نہیں ہے۔ کامیابی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے، جو راستہ دیا ہے، اس راستے پہ محنت کرتے ہوئے گزر جائیں۔ کوئی مان لے الحمدللہ، کوئی نہ مانے آپ آواز لگاتے رہیں، آپ کے ذمہ آواز لگانا ہے، لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچانا ہے، دلوں کو پھیرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگوں کے جمگھٹے کو اکٹھا کرنے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، اہل شرک کے مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں عرسوں کی زینت بنتے ہیں، کہیں 40ویں کے اندر پہنچ کے گویے بنتے ہیں، اور کہیں سکھوں کے گردواروں تک پہنچ جاتے ہیں، عیسائیوں کی کرسمس کے اندر لوگوں کے اندر خوراک تقسیم کرنے کے لیے تھیلے پکڑ پکڑ کے پکڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے فالوورز بڑھ جائیں گے، لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، بلے بلے اور واہ واہ اور شاباش کرنے والی ایک بڑی جماعت ہوگی، اور مجھے سانجہ جا خطیب یہ لقب بھی مل جائے گا کہ میں ایسا نٹ ہوں جو ہر قابلے پہ فٹ ہو جاتا ہوں، جہاں مرضی مجھے استعمال کر لو۔ کہیں وہ قادیانیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں پیش ہیں، کہیں وہ صحابہ کے دشمنوں کے گلے لگ رہے ہیں، کہیں وہ قبر پرستوں کے گدی نشینوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ فکر لے کر کہ ہماری تو کامیابی اسی میں ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ پہ غور کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض دفعہ ایک یا دو نبی جن کے ساتھ کوئی چھوٹا سا گروہ، اور کوئی نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں ناکام کہنے والا مسلمان تو ہو نہیں سکتا، ماننا پڑے گا یہ کامیاب ہے۔ بندے کو اکٹھے ہوئے نہیں تو ماننا پڑے گا بندوں کا اکٹھا ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل وہ راستہ پکڑے رکھنا جس پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا، کوئی مان لے فبیہا، کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی ہے۔ تو اس منہج کو زندہ رکھیے، اس منہج کو مرنے نہ دے، اس فکر کو دفن نہ ہونے دے کہ جی یہ کوئی فکر ہے بس ایک راستے پہ چلنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ملے یا نہ ملے، نہیں، ملانے کے لیے شارٹ کٹ مارنے پڑتے ہیں، ملانے کے لیے
عقیدے سے ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے، لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے پیغام توحید چھوڑنا پڑتا ہے، لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے ان کے تیجے، ساتویں، 40ویں قل اور برسییں، ان کی شبراتیں اور میلے، ان کی شب براتوں کے پروگراموں میں شامل ہونا پڑتا ہے، ان کے عرسوں پہ جانا پڑتا ہے، تبھی تو ایک ایک کلپ کئی ملین لوگ دیکھتے ہیں۔ وہ ملین لوگ دیکھتے اس لیے ہیں کہ توحید کی بات ہی نہیں ہے، عقیدے کی بات ہی نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی فرما برداری کی بات ہی نہیں ہے۔ یوں اگر آپ نے ویوز ہی دیکھنے ہیں، فالوورز کو ہی دیکھنا ہے، تو کنجریوں کے فالوورز آپ سے زیادہ ہیں، فلم سٹاروں کے فالوورز آپ سے زیادہ ہیں۔ پھر یہ منبر پر محمدی صورت بنانے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ نے محمدی منہج کو نہیں اپنانا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور اس منہج پہ زندہ رہیں جس منہج پر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا، کہ توحید کا پیغام دیں، عقیدے کی بات کریں، دعوت دیں لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اور کتاب و سنت کے ان دلائل کو کھل کر بیان کریں۔ کوئی مان لے تو اللہ کا شکر ہے، کوئی نہ مانے آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اس منبر کا حق ادا کر دیا جس پر بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا وارث کہتے ہو۔ اس کا حق یہ ہے کہ توحید و سنت کا پیغام آپ کی زبان سے نشر ہوتا رہے۔ آپ کی شان شوکتوں